أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ محموز کے ساتھ آگے چلیں۔ آج کرتے ہیں اپنا ہوم ورک، ٹھیک ہے؟ جو ہوم ورک ہے اب آپ سب لوگ اپنا ہوم ورک اپنے سامنے کھول کے رکھیں اور اسی وقت چیک کر لیں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی بس ایک نظر یہاں اسکرین پہ رکھیے گا اور ایک نظر اپنے نوٹس پہ، اور ریڈ پین یا کوئی بھی ڈفرینٹ پین جس سے آپ نے نہیں لکھا ہے وہ لے لیجیے اور ساتھ میں ہی چیک کرتی رہیں، اس طرح وقت بچے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تو آپ جانتی ہیں لکھوں گی سلو۔ دیکھیے میں انڈر لائن کر کے لائی ہوں جو اس آیت کے اندر جو محموز تھا، جو لفظ جس کے اندر حمزہ تھا وہ میں لائی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا اس سے میچ کرتا ہوا یا کچھ نہیں ہوا یا کچھ اور بھی اس نے کیا ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے گا کہ میں نے تو ایک اور مجھے مل گیا جو آپ کو نہیں ملا، تو پھر میں اس کو دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہلی آیت آپ کو دی گئی تھی اس میں کلو، اس کو دیکھیں کس طرح کرنا تھا، میں پہلے وہ کر کے دکھاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ لفظ لے لیں گی، اس کو حل کاپی کریں گی جس طرح لکھا ہے آیت میں اسی طرح، کھلو۔ اس کے بعد سیکنڈ کام آپ کیا کریں گے کہ اس کا روٹ لیٹر لکھیں گی، اس کے بعد کس باب سے ہے وہ لکھیں گی، باب نون سے ہے نا؟ آپ کو جب لاسٹ کلاس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کل کلا یہ سب یہ کل تین ہم نے تین وہ دیے تھے آپ کو، کون بتائے گا وہ تین کیا تھے؟ تین روٹ لیٹرز، حرین آپ بتائیں۔ جی آپ ہی، حمزہ کاف لام، حمزہ خا ذال، اور حمزہ خا ذال، حمزہ کاف لام، اور ایک اور جو آپ نے بتایا تھا وہ تھا جی حمزہ میم را۔ حمزہ میم را، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہم نے تین بتائے تھے نا ان تینوں کو لائن سے یاد کریں حرین۔ ایک ٹرک آپ کو یہ بتائی ہے نا، آپ آرڈر چینج کریں گی پھر ایسے ہی پریشان رہیں گی، لائن سے یاد کریں اس کو، لائن سے یاد کریں گی، لائن سے دماغ میں پکچر رکھیں گی اور لائن سے ہی بولیں گی یہاں کلاس میں، ٹھیک ہے؟ آئندہ سے جی جی اس ٹرک کو، یہ ٹرک ہے، ظاہر ہے یہ آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں بالکل آپ کو اجازت ہے، کیونکہ یہ تو میرا آئیڈیا ہے اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے بیٹر آئیڈیا ہو، اگر بیٹر آئیڈیا ہے تو گو فار اٹ، لیکن مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں جو کہ میں نے فالو کی اور فائدہ ہوا تو وہ میں کہتی ہوں کہ بتا دوں، اگر آپ کے پاس بہتر کچھ ہے تو آپ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حمزہ کاف لام باب نون سے، جب یہ باب نون سے آتا ہے تو یہ اپنے نارمل وزن پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ نصر ینصرو تھا نا، تو یہ کلو آنا چاہیے تھا اس کا، تو پھر آپ کو اچھا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، پھر محموز الفا بن گیا تو ہم صرف الفا لکھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا کیا لکھوں میں، الفا العین اور اس طرح کر کے میں لکھ دوں گی، تو یہ محموز الفا ہو گیا، اور اس کا اصل وزن پہچاننا، میں نے کہا تھا کہ یہ غیر صحیح افعال کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اس کا اصل وزن آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ باب نون، آپ باب نون میں جائیں، نصر ینصرو کریں اور پھر اس کا آپ لکھ لیں امر، امر اس کا کیا بنے گا؟ اف، الو، جمع ہے نا، افعل تھا، پہلا صیغہ افعل ہوگا اس کا، اور پھر آپ تھرڈ باکس میں جا کے بنا لیں جو آپ کے 6 صیغے ہوتے ہیں اس کے امر کے، تو اس سے آپ اپنا تھرڈ باکس میں جائیں اور افعلو بنا لیں، یہ ہو گیا آپ کا نارمل۔ لیکن یہ آتا ہے، یہ اسپیشل کیس میں یہ تین جو ابھی حرین نے بتائے، جب بعد نون سے اس کا امر آتا ہے
تو یہ کل خز اس پہ آتا ہے، مطلب غل پہ چلا جاتا ہے، یہ اف نہیں آتا، غل یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، غل یاد کر لیں، ویسے تو کل ہی صحیح ہے کہ کل ہی یاد کر لیں کیونکہ وہ یہاں کام آئے گا، تو اس وزن پہ آ جاتا ہے، نیا وزن اس کا کیا ہے، غل، تو یہ علو کے وزن پہ آ جاتا ہے اور اس طرح یہ کلو بن گیا. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتائیں گی کہ یہ کیا ہے، اس کا صیغہ کیا ہے. تو یہ ہے فعل امر حاضر اور جمع مذکر، بس اتنا کرنا. اور پھر چاہیں تو ترجمہ لکھ لیں، تم سب کھاؤ، تو وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر چاہیں تو ترجمہ لکھ بھی لیں کہ آپ نے ترجمہ بھی اس طرح صحیح کر لیا. تو اس طرح سے بس اتنی سی چیزیں کرنی تھی، زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا. اگلا دیکھتے ہیں. اگلے میں ہمارے پاس 3 ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اگر کسی کو کوئی اور مل جائے گا تو وہ مجھے بتائے گا. مجھے جو ملا وہ میں نے پک کیا. 1 2 and 3. سب سے پہلے آمنا. مہوش آپ آ جائیں. جی میم. چلیے آمنا کو اب اسی پیٹرن پہ آپ کیجیے. میں چھوٹا کر دوں، اوپر آپ دیکھنا چاہتی ہیں وہ کہ کیا کیا لائن سے کرنا ہے ہمیں. میم میں کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں. ہاں چلیے لائن سے اسی طرح بتائیں گی. آپ اوپر دیکھ کے بتائیے. ٹھیک. آمنا ٹھیک ہے. اس میں محموز الفا نہیں، آپ سے میں نے کہا اوپر کا پیٹرن دیکھ کے اسی پیٹرن پہ بولیے. اوکے میم. آمنا روٹ ورڈ. نہیں، ایک منٹ کون ہے مہوش؟ ہاں بس کچھ بھی نہ بولیں. روٹ لیٹر آمنا، اس کا روٹ لیٹر یہ سب نہیں بولیں. بس آپ دیکھ رہی ہیں اوپر حمزہ کاف لام، یہاں پہ بولے حمزہ میم نون. ہم سب کو یہاں پتہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ روٹ لیٹر ہی بول رہی ہیں، تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آمنا پھر روٹ لیٹر یہ سب نہیں. بس ٹو دا پوائنٹ بولیں. حمزہ میم نون، اس کے بعد آپ کیا بولیں گی؟ حمزہ میم نون پھر باب افعال. ویری گڈ. اگر صرف افعال کہہ دیں وہ بھی چلے گا. باب افعال. ویری گڈ. اور اس کے بعد جی آمنا. پھر آپ نے آمنا بولا. افعلنا. سوری میم. افعلنا. آپ جو ہے مہوش آپ اپنے نوٹس دیکھ رہی ہیں، آپ نوٹس نہیں دیکھیں ٹھیک ہے. آپ اوپر یہاں دیکھیں نا، یہ میں نے اسکرین پہ اسی لیے چھوٹا کر دیا، آپ یہاں دیکھیے. اب آپ کو جب آپ نے باب بتایا تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ آمنا کیا ہے. یہ محموز الفا ہے ٹھیک ہے، تو الفا بول دیجئے. اوپر دیکھیے، آپ نوٹس اپنے بھول جائیے، بعد میں ٹائم دوں گی، آپ میچ کیجئے گا. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گی؟ جی میم. اب افعلنا. ہاں اس کا وزن بولیں گے. ویری گڈ. افعلنا. دیکھیے ایک دم صحیح کر رہی ہیں. اب آپ 2-3 چیزیں دیکھ رہی تھی نا، اس لیے آپ پریشان ہو رہی تھی. ماضی معروف جمع متکلم. ماضی افعلنا معروف ہے. جمع. اب یہ تو میں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ ایکسپشنل کیس تھا نا، کل تھا. چلے میں اس کو لکھ دوں. میں نے کہا میں لکھوں تو کہیں آپ لوگ یہ پکچر دماغ میں پریشان نہ کرے آپ لوگ کو. اس کا وزن یہ بنا، یہ وزن اصل تھا اور یہ وزن لیا گیا ٹھیک ہے، علو لیا گیا. یہ ف کلمہ چلا ہی گیا ہے نا، یہ حمزہ چلا ہی گیا نا یہاں پہ علو کے وزن پہ. یہ وزن تھا جو اصل تھا اور یہ وزن تھا لیا گیا. تو یہ ہے اصل وزن اور لیا گیا وزن آپ کا کیا ہے، اس کو میں دکھاتی ہوں. 1 منٹ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنے نوٹس پہ کریں گی، تو آپ کو ہمیشہ جب بھی کبھی کھولیں گی تو سمجھ میں آئے گا. کوئی پوچھے گا تو آپ اس کو صحیح سے بتا بھی پائیں گی. تو اب یہ ف کی جگہ پہ حمزہ ڈالیے. افعلنا یہ وزن ہے جو کہ اس نے استعمال کیا. اب اس کے اندر یہ روٹ لیٹر ڈالیں گے اور پھر مننا. بالکل اسی طرح ڈالیں گے جس طرح اس میں ہے. ابھی ہم شدوت کچھ نہیں لگا رہے. اب یہاں پہ لکھ دیں گے فرسٹ رول. سوری کیا 1 بن رہا ہے. فرسٹ رول جو کہ لازمی ہے نا، اگر چاہیں تو لکھ دیں لازمی. میں تو لکھتی تھی لازمی کہ ذرا سا دماغ میں آ بھی جائے. ایک بات اور، اب جب میں نے یہ لازمی کہا
تو یہ بات بہت اچھی طرح سب لوگ یاد کر لیں. گرامر جو ہے اکثر کیوں دماغ کو ہیٹ اپ کرتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی رول کسی کتاب میں آپ پڑھ لیں, کوئی ٹیچر بتا دے, ہے نا, اب آپ نے اس کو ایک دم رول سمجھ لیا. گرامر کا کوئی بھی رول نہیں ہے, کوئی بھی قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ قاعدہ ہے, وہ 100% اپلیکیبل ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے قاعدہ, اب آپ قرآن پہ جاتی ہیں یا اب آپ کوئی اگزامپل کہیں ملتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں یہ تو ویسا نہیں ہے, تو اب آپ اس کو اسی رول کے اندر ڈالنے کی کوشش میں آپ پریشان ہو جاتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں یہ لازمی کہا گیا ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لازمی 110% ہے, یہ کبھی نہیں کہا گیا. ہر لازمی کا ایکسیپشن ہے, ہر رول کا ایکسیپشن موجود ہے. یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ بھی 99% کریکٹ ہے, کیونکہ کچھ ایسے قاعدے ہیں جو 100% اپلیکیبل ہیں, لیکن وہ بہت کم 1% 2% ہیں بس. تو اکثر ہم پریشان نہ ہوا کریں, کوئی چیز میچ کر جائے بہت اچھی بات ہے کہ ہاں یہ رول ہم کو پتا تھا, دیکھیے ہاں تو لازمی رول لگ رہا ہے, رول نمبر 1. کہیں پہ آپ دیکھیے لازمی نہیں لگ رہا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایکسیپشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں ایک ایگزامپل یہاں لے کے آئی تھی ویسا جس نے تھوڑا ہو سکتا ہے آپ کو پریشان کیا ہو, اور میرے پاس سوال آ گئے تھے, لیکن ایز یوزول جیسے میں نے کہا کہ میں سوال لے لیتی ہوں لیکن جواب وہاں نہیں دیتی, جواب یہاں دوں گی انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب میں نے سوال پڑھا نہیں, امنا تو اس طرح آپ لکھ لیں گی. اس کے بعد جب رول نمبر 1 کہا تو بس آپ کو پتا ہے کہ اب یہ حمزہ جو ہے الف میں چینج ہو گیا. جب زبر کے بعد الف سکون والا ہوتا ہے تو وہ عربک کا قاعدہ ہے کہ ہم کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ آمنا آپ کو مل گیا, جو کہ چاہتے تو ہم نہ لکھتے, لیکن چونکہ اسٹیپ وائز ہم ریسیپی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے بنا تو اس لیے یہاں لکھ دیا. اگر آپ نے صرف یہ 2 لکھا ہے اور وقت بچانا چاہتی ہے تو اس کو مت لکھیں. بس یہ ہو گیا آپ کا کہ اصل وزن کیا تھا, اس میں آپ نے ڈالا تو کیا بنا, اور فائنلی کیا مل گیا آپ کو یہاں پہ. یہ یہاں لکھا ہوا ہے جو میں نے یہاں لکھا, تو یہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے, آپ چاہیں تو وہ چھوڑ دیں. چلیں اب اس کا صیغہ بتا دیکھیں, اس کے بعد جب وزن کی بات ہو گئی تو صیغہ بتائیں اب. ماضی معروف جمع متکلم. ویری گڈ, بالکل اسی طرح سے آنسر آنا چاہیے تھا. مہوش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماضی معروف جمع متکلم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اب لے لیتے ہیں شمیم شاہد. چلیے شمیم جی ہاں, کیا ہوا شمیم, آپ نے آخری کو پک نہیں کیا تھا؟ جی میم, آپ نے آخری پک کیا تھا ہوم ورک میں؟ سمجھ نہیں آ رہی, دراصل میں لیٹ کے کلاس لے رہی ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی خاص. نہیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پھر سے بولیں. آپ کلیئر نہیں ہو رہا ہے. میم طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا, تو اس لیے اتنی اچھا. اصل میں آپ لوگ کے سر نیم 2 شمیم ہے نا یہاں پہ, میں نے جن کی طبیعت ٹھیک ہے انہیں کو میں نے بلایا تھا, لیکن وہ آپ نکل گئیں, سوری. ٹھیک ہے, شمیم دوسری شمیم آ جائیں. مجھے لگا کہ وہ شمیم صادق ہیں شاید. نام الحمدللہ سبحان اللہ کیا ملتے جلتے نام ہیں. چلے آ جائیں, شمیم صادق آ جائیں پلیز. آپ آرام کریں, اور آپ کلاس میں ہیں, بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے کچھ تو چلا جائے گا. جلدی آئیں شمیم, پھر ہمارے ہو نہیں پائیں گے 15 ایگزامپل, اور اس کے علاوہ بھی میں کچھ لائی ہوں. چلے ردا آپ آئیں. جی میم. ہاں چلیے اس کو کیجیے. آپ نے پک کیا تھا آخری کی نہیں کیا تھا؟ آخری میں نے کیا تھا. چلے تب شاباش, آ جائیں, بولیں جلدی بولیں, اسی پیٹرن پہ بولتی چلیں. حمزہ خورا. ویری گڈ. محموز الفا. ویری گڈ. باب افعال.
میم ایکچولی میں نے اس کا باب نہیں لکھا، مجھے اس پہ کنفیوژن تھی تو میں نے اس کا باب اسکپ کر دیا تھا. یہ باب افعال نہیں ہے، یہ باب فاعل. جی ہاں باب فاعل نہیں ہے، فاعلن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. فاعلون، یس ہاں فاعلون. ویری مجھے گڈ. لگ رہا تھا بٹ میں کنفیوز تھی. فاعلن کے وزن پر ہے، تو اب یہ فاعلن کے وزن پہ اس کو ڈالیں تو حمزہ، الف اور خیر اور رن، آخر. اور یہ تو پھر یہ کوئی رول یہاں نہیں لگا، نو رول، ٹھیک ہے. میم لیکن یہاں پہ ہاں چلے بولیں، اب آپ جو بول رہی ہیں بہت صحیح بول رہی ہیں، بولیں اپنا شک میں نے نکال یہاں دیں. پہ لازمی فرسٹ رول میں نے یہاں پہ مینشن کیا تھا، آخر سے پھر آخر جی میں ہاں، وہ تو اب نہیں آپ سمجھ اپلائی لیں ہوگا. بہت بڑی غلطی ہی کہوں گی میں تو. اگر آپ نے یہاں پہ اس کو رول نمبر 1 مینشن کیا تو اب یہ بتائیں کہ رول نمبر 1 بولیں. اب آپ رول نمبر 1، جب کسی کلمہ میں 2 حمزہ ایک ساتھ ہے نا، جی میم. تو یہ پہلی جو پہلا شرط تھی جب کسی لفظ میں 2 حمزہ ایک ساتھ، یہی شرط پوری نہیں ہوئی. یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، اس کو حمزہ نہ سمجھیں. جی میم اوکے. پوری زندگی ہم لوگ الف کو، حمزہ کو الف سمجھتے رہے. اب جب یہ پتا چلا کہ یہ حمزہ ہے نا، تو الف کو بھی حمزہ سمجھ رہے ہیں. یہ تو الف ہے نا ردا، جی میم جی میم وہ تو سمجھ یہاں آ پہ پھر گئی. کوئی رول نہیں لگے گا. یہ حمزہ، یہ تو نارملی مد اصلی کا رول لگائیے آپ، محموز جی کا رول نہیں لگا یہاں پہ. ٹھیک ہے، جی میم. کلیئر ہو گیا. جی جی الحمدللہ. چلیے آگے صیغہ بتا دیجئے. تو یہ رول یہاں کچھ نہیں، اس لیے میں نے کراس کیا، ٹھیک ہے. جی میم میں نے بھی کراس کر دیا. گڈ. آگے چلیں. آپ بتا کیوں نہیں رہی ہیں؟ جی آپ صیغہ بتائیں. جی میم نیکسٹ. اچھا سیوا بتانا ہے جی میم. سیورس کا مجھے کنفرم نہیں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر کام نہیں تھا کیا بات کے اوپر، تو مجھے کنفرم نہیں ہے. کیوں آپ نے اس کا جو ہے فاعلن والی 6 الفاظ نہیں پتا؟ میم مجھے ایکچولی وہ بھول گئے ہیں، تو میں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے، میں نے پریکٹس کی ہے، بٹ ساری نہیں ہو پائی. اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کو آخری دکھ رہا ہے، یہ آخری تو بالیوم الآخری، یہ اس کی وہ ہے کیا صفت ہے نا، یوم کی یہ صفت ہے، تو اس زیر پہ آپ نہ جائیں، یہ آخرون پہ ہی آپ چلی جائیں بس. تو بس آپ کا پہلا ہی ہے واحد مذکر. واحد مذکر ماضی معروف. ماضی معروف اس میں نہیں ہوتا ہے، اس میں فاعل میں کہا ماضی معروف. کام کرنے والا اوکے. ہے وہ چاہے ماضی میں کرے چاہے مضارع میں کرے. ٹھیک ہے، آپ پھر سے فاعل والی چیزیں جا کے پڑھیے گا، اسم الفاعل جا کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے. جی میم انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ پیچھے سے ریوائز کر رہی ہوں. ہاں اصل میں گیپ ہو گیا نا کافی، تو جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں اتنا زیادہ وقت لگ رہا ہے، جتنا وقت آپ لوگوں نے بتایا میں تو پریشان ہو گئی دیکھ کے. وہ وقت اسی لیے لگ رہا ہے کہ گیپ ہو گیا، اور اس گیپ میں ہم نے جو ہے چیزوں کو کبھی نوٹ بک کو اور چیزوں کو اٹھا کے پڑھا نہیں. ویکینڈ پڑھنا ہے. اگر پوری زندگی کورس ختم ہو جائے گا اور چھوڑ دیں گی، مان لیجیے جو یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھائی ختم ہو گئی اور پھر ہم چھوڑ دیں تو سب چیزیں ہم پہلے جیسے ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ویکینڈ رول بنائیں کہ ویکینڈ سے میرا مطلب وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، ویک آف دا ڈے، کہ کبھی اپنی کتاب کبھی اپنی چیزوں کو پلٹ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ فاعل کا جو اس کو ہوتا ہے نا، ایک بات سمجھ لیں، فاعل اور مفعول کا وہاں پہ پھر ماضی معروف مجہول یہ سب کچھ نہیں ہوتا. بس اس کے وہ 6 صیغے ہوتے ہیں، واحد مذکر، مثنی مذکر، جمع مذکر، پھر اسی طرح مؤنث کے. ٹھیک ہے، وہ 6 صیغے یاد رہے گا آپ. جی جی انشاءاللہ. اب لے لیتے ہیں اس کے بعد زینب آ جائیں اور یہ کریں گی بمؤمنین. جی تو میں صرف مؤمنین لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ بی تو ہمارا نہیں ہے نا. چلیے شروع ہو جائیے. حمزہ اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون. ویری گڈ. یہ محموز الفا ہے، ہوں باب افعال سے اسم فاعل ہے، اور اس کا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے مفعلین. اچھا رکے، میری سپیڈ میں چلے نا، میں لکھ رہی ہوں. اوکے افعال ہے اور یہ کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے.
اسم الفاعل ہے जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर. हाँ, और इसको अगर हम कहें तो ये हालत जर में है तो इसलिए मुफ़इलीना, वैसे तो मुफ़इलूना होता है लेकिन हम इसको हाँ मुफ़इलीना की अच्छा, हाँ वो तब्दील। सेगा भी लिखना चाहिए था ना. अच्छा मैंने बताया, हाँ बताया मैंने। मुफ़इलूना के वजन पर है, ठीक है. और वो ईना की साउंड हो गई क्योंकि पीछे हर्फ जर आ गया, ठीक है. जी तो वजन, असल वजन ये है मुफ़इलूना. इसी में आप डाल देंगी तो मुमिनूना. कायदा कौन सा लगना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट कायदा नंबर 2 लगेगा क्योंकि हमजा साकिन से पहले जो हर्फ है वो मुतहरिक है, इसलिए कोई दूसरा हर्फ मुतहर्रिक है. हाँ, तो अगर चाहे तो इख्तियारी है, चाहे तो इख्तियार करे, चाहे तो ना इख्तियार करे, ठीक है. तो कायदा नंबर 2 है यहाँ पर. वेरी गुड. आगे चलते हैं और इसको लेते हैं. अब हिरा आ जाए. चलिए हिरा, शाबाश. जी, इसके रूट वर्ड्स हमजा ख्वा जाल. वेरी गुड. ये भी महमूजुल फा है, बाबनून से. जी हाँ, अखज़ा याखुज़ु, ठीक है, बाबनून से. और वजन इसका बताइए. असल हाँ ये मजहूल का है ना, युनसरू. हाँ, युनसर. तो अगर फा लाम कलमे पे बता दे वो जी? भी सही है. अगर आप युनसरू भी लिखे ना वो भी सही है, क्योंकि उससे हो सकता है आसानी होती हो आपको. युनसरू भी अगर लिखा है तो वो भी ठीक है, ठीक है. युफालू मैंने लिख दिया क्योंकि अक्सर वजन फाइन लाम पे ही बताते हैं ना, तो इसलिए युफलू मैंने लिख दिया. लेकिन अगर आप युनसरू करें बिल्कुल सही है. उसके बाद अब इसका और वो बता ये दीजिए. मुजारे मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब. जी हाँ, तो इसका जो है कायदा कोई लगेगा? अच्छा, मैं पहले आपने जी, जो बताया वो लिख दूं. एक मिनट जी. मैं पहले लिख दूं. जरा मुजारे मजहूल. और जब तक मैं लिख रही हूँ, क्यों मैं लिख रही हूँ कि आप लोग अभी करेक्ट करें, फिर बाद में जिससे आप मुझे टाइम थोड़ा कम बताएं, लेकिन बताएं सही. कम बताने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहीं पे करेक्शन करें. चलिए शाबाश. कायदा इसमें इख्तियारी तब्दीली नंबर 2. जी हाँ, 2, ठीक है. यू खदू भी हो सकता है, लेकिन हफ्स में हम लोग इख्तियार नहीं करते, यू खदू ही करते हैं. लेकिन अगर कभी आपको अपने मुसफ में कभी दिख जाए कि इख्तियार किया हुआ है तो फिर सुकून से रहे, उस जगह पे इख्तियार कर लिया गया, ठीक है. आम तौर पे नहीं यूज किया जाता. जज़ाकल्लाह खैर. हिरा, अब आ जाए. ज़ैनब ने भी कर लिया शायद. ज़ैनब आपने कर लिया. राबिया आप आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए. इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम जी मैंने होमवर्क ही नहीं किया. क्या कहा आपने? मैम जी मैंने होमवर्क नहीं किया था. चलिए कोई बात नहीं. बात तो बहुत बड़ी है. कोई बात नहीं है. मैं दूसरे सेंस में नहीं कह मैम, रही हूँ. मैं कोई आज नहीं, कोई बात नहीं. वजह ना बताएं. सलमा आप आ जाएं. सलमा जल्दी, क्विक. जी मैम. इस वक्त अगर आप चैट में अगर कुछ लिखेंगी ना तो मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगी. कि अगर आप लिखें कि मैं नहीं आ सकती या कुछ ऐसा या कुछ भी, तो चैट में नहीं पढ़ती जब एक बार क्लास लेती हूँ. चलिए शाबाश, करें जल्दी से. मैम जी इसका मादा तो है हमजा काफ लाम. वेरी गुड. और बाब नून है. जी हाँ, वेरी गुड. बाबनून है. बाबनून को बोले जरा, क्या है बाबनून का? वो बोले, मादे बोले, वो बोले, सेगे बोले. जैसे नासरा यंसुरु. तो यंसुरु से याकुलु. नहीं तो आपको तो वो बनाना है ना,
آپ کو امر بنانا ہے. امر کا آپ کو وزن پتا ہے نصر ینصرو کا؟ جی یہ بتائیے. اوکلا. پہلے آپ وزن بتاتی نا تو اس میں آسانی رہتی. افعل وزن ہوتا ہے. کیا وزن ہوتا ہے؟ افعل. اور جی یہ اف. ہمارا مثنیٰ کا ہے تو وزن ہو جائے گا اف جی اولا. یہ وزن ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی میم زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے تھوڑا آپ تھوڑا. نے جب باب نون کہا تو باب نون کا آپ نصر ینصرو سے وہ نہیں لیں گی. اب یہ امر ہے نا آپ کا, تو آپ جی امر کا وزن لیں گی. آپ سمجھے, ابھی آپ طریقہ سمجھے کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی تو باب نون پتا چل گیا. باب نون کے آپ کو صرف وہ 2 الفاظ تھوڑی یاد رکھنے ہیں. صرف صغیر پوری ان 2 الفاظ سے بن جاتا ہے. نصر ینصرو ہے تو شروع میں وہی علامت مضارع تو آپ ہٹا دیں گی نا. جی میم تو علامت یا زبر, مضارع کو ہاں ہٹائیں گے. آپ پہلے سن لیں کہ جب, کیونکہ آپ نے یہاں پہ وہی لگا دیا تھا علامت مضارع ہی ٹائپ کا کچھ, اور یہاں بھی چینج ہو گئی تھی حرکت. تو نصر ینصرو میں آپ نے علامت مضارع ہٹا دی. اب جب آپ حمزہ لے کے آئیں گی تو وہ حمزہ تو اس کے حساب سے آئے گا نا, تھرڈ اس کی حرکت, تھرڈ حرف جی کے, تو اس لیے افعلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, افعل ہو جاتا ہے, جی اور پھر افعل سے افعلا. ٹھیک ہے. ابھی آپ سن لیجئے اور بعد میں بعد میں اطمینان سے اس چیز پہ غور کر لیجئے گا. میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا امر ہے تو نصرہ کا پھر امر کا آپ صیغہ لیں گی اپنی صرف صغیر سے. ٹھیک ہے. جی میم. یہ کرنا ہوتا ہے. چلیے شاباش. اب یہ آپ کا جو ہے یہ اسپیشل کیس ہے جس میں اولا کے وزن پہ چلا جاتا ہے نا, وہ 3 جو میں نے آپ کو بتائے تھے. جی آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی میم وہ جیسے وہ تھا مور. جی ہاں, کل مور کل مر اور جی خز. یہ باب نون کے یہ امر جو ہیں, باب نون کے یہ 3 روٹ لیٹرز محموز الفا کے, یہ ڈفرینٹلی ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ اولا ہی لے لیتے ہیں بس, اولا. اس کا کوئی رول نہیں ہے, بس ہم کو یہ پتا ہے تو اس وجہ سے یہ کھلا ہو گیا. ٹھیک ہے. جی کل تھا پھر یہ کلا ہو گیا اور جی پھر ہاں, یہ کلو بنے گا. کل اور کلا. جی ہاں. تو اب بتا دیجیے اس کا صیغہ. صیغہ یہ تو جمع ہے نا. اللہ اکبر, یہ جمع ہے. جمع کی ساؤنڈ ایسے ہوتی ہے, کھلا. جمع کی میم تو یہ کلو ہوتی ہے تسنیہ. نا, کلو. ہاں جی تسنیہ. جی تسنیہ کا ہاں. صیغہ. میم اصل میں پیچھے سے بہت زیادہ بھولا ہوا. دوہرائی کرا دیں میم ایک دفعہ. دہرائی آپ کے پاس نوٹ بک ہے, خود کرنا. اگر میں دہرائی کراؤں گی نا تو میں پھر TD 53 ہی پڑھا رہی ہوں گی. اسی میں آپ کا 1 سال نکل جائے گا, پھر آپ ایڈوانس کب کریں گی؟ اگر میں دہرائی کرانے پہ آؤں تو پھر تو وقت نکل جائے گا نا سلمہ. جی دہرائی تو آپ ہی کو کرنی ہوگی. ریویژن خود کیا جاتا ہے, ریویژن ٹیچر نہیں کراتی. ٹھیک ہے. جی میم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں کر لیں گی انشاءاللہ, پریشان نہ ہو. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کبھی دیکھیں گھنٹے نہیں نکالنے ہوتے. پرابلم یہی پہ ہے جب ہم بڑے سے وقت کا انتظار کرتے ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے جب ٹائم ملے گا 1 گھنٹہ تو میں گرامر کی نوٹ بک لے کے بیٹھوں گی. آپ کی ہینڈی مطلب کہ ٹیبل پہ کہیں پڑی ہونی چاہیے. آپ کلاس سے 5 منٹ پہلے, خیر اس وقت تو آپ اپنے الفاظ میننگ اور پتہ نہیں روٹ لیٹرز کیا کیا یاد کرتی ہوں گی, لیکن ہم نے کہا کبھی بھی جب آپ 5 منٹ کا ٹائم مل جائے, اس 5 منٹ میں ایک چیز دیکھ لیجئے. آپ اسم انشاءاللہ میم. الفاعل دیکھ لیجئے, کبھی جو ہے کوئی ٹاپک دیکھ لیجئے. 5 منٹ کر کے یہ وقت نکلے گا. ہم عورتوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن لمبا وقت بالکل نہیں ہوتا. یہ بات بہت اچھی ہے. آدمیوں کے پاس لمبے وقت ہوتے ہیں, ہم عورتوں کے پاس بہت چھوٹے وقت ہوتے ہیں. ان چھوٹے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی میرا دل انشاءاللہ. چاہتا ہے کہ میں پورا پڑھا دوں, لیکن بتائیں اگر میں وہی پڑھاتی رہوں, اس کی تو ویڈیو بھی ہے, آپ اس کو کھولیں, میں پڑھا رہی ہوں وہاں پہ, یوٹیوب ویڈیو پہ چلی جائیں, ہے نا سلمہ؟ جی میم. جی جی تو آپ جب فری ہیں تو آپ وہاں جائیں, وہاں میں پڑھا رہی ہوں, پڑھیں, ریویژن کریں. میم. جی ٹھیک ہے. اور پریشان بالکل نہیں ہو. آپ لوگ تھوڑا سا پریشان لگ رہے ہیں تو میں پھر پریشان ہو جاتی ہوں. پریشان نہیں ہو, نہیں خوش میم رہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. خوش رہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب آگے لے جی لیتے ہیں حرین کو.
انمول کو، السلام سوری علیکم ہے۔ انمول، حرین میں نے آپ کی آواز سن لی، ذرا انمول کو بھی سن لوں. السلام اب علیکم اس کے میم. بعد لیتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں. وعلیکم السلام انمول، آپ جی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میم. چیزیں کچھ کنٹرول میں آئیں؟ ہاں جی ہو گیا تھا، کوشش الحمد کی تھی تو نہیں، بہت ہو گیا اچھی تھا. بات ہے. پہلی کلاس مس ہو گئی نا تو دیکھا کہ مس ہونے کا کیسا نقصان ہوتا ہے نا. بہت زیادہ. حالانکہ آپ یقین کریں اس کلاس میں بہت زیادہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی چیز مس ہوتی ہے نا تو پھر وہ ہمارے جس کو کہتے ہیں اعصاب پہ سوار ہو جاتی ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے. کوئی نقصان نہیں ہوا، آ جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں جی میم، اس کا روٹ ورڈ ہوگا حمزہ خوازار، ویری گڈ، اور یہ ہے باب افتعال سے. ویری گڈ. باب افتعال اس کا الگ سے بتائی گئی تھی نا ایک بات. ہاں جی یہ باب افتعال سے ہے، اور یہ بھی موضوع فا ہی ہے. اس کا اگر ہمیں وزن بتا دیں آپ. اس کا وزن ہوگا افتعالا. ویری گڈ، ویری گڈ. افتعالا. تعالی، اور اب اس میں ڈالیے روٹ لیٹر ڈالیے تو یہ بن گیا آپ کا اتخذا. ہم، یہاں پہ جو حمزہ ہے ہم اس کو تا میں بدل دیں گے. ہاں، حمزہ سا. حمزہ جو ہے وہ تا میں بدل دیا جاتا ہے اور اس کا ادغام کر دیتے ہیں، ہے نا. ہاں جی ہاں جی. اور پھر اتخذا. یہ بن گیا ہمارا. اب بتائیے اس کا صیغہ. یہ آئے گا واحد مذکر غائب. جی ہاں، ماضی معروف پہلے یہ بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوری، اور پھر ماضی واحد مذکر غائب. مذکر غائب. ماشاء اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز نہیں آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں ہیں، ٹیچرس ہیں، پوچھ لیا جاتا ہے. اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تو اس لیے آرام سے رہیں، ایک دم جب ریلیکس رہیں گی تو اس سے بھی چیزیں بہت آسانی سے آتی ہیں الحمدللہ. چلیں اب لے لیتے ہیں سب لوگ طاہرہ. میم میں نے یہ پک نہیں کیا، میں نے آمینو پک کیا ہے. اچھا، کیوں؟ اس سے پہلے ہی تھا، کیوں نہیں؟ وہ کیا لگا آپ کو؟ نہیں میم، مجھے کافی ڈیفیکلٹ لگا، یہ سمجھ اچھا نہیں آئی. تو ڈیفیکلٹ لگا لیکن پک کرنے میں بھی ڈیفیکلٹ لگا، انڈر لائن کرنا بھی ڈیفیکلٹ لگا. پک تو کر لیتی ہیں آپ. میم پتہ نہیں، میں نے کنفیوژن میں نہیں کیا ہوگا، مجھے سمجھ حالانکہ یہ نہیں تو آئی، میں میں نے نے وہ کلاس میں اگلا کر کرایا دیا تھا تھا. نا. جی یہ والا ایگزامپل تو مجھے لگتا ہے میں نے کرایا تھا. چلیں کوئی بات نہیں، کسی اور کو لے لیتے ہیں آمنو کے لیے. ٹھیک ہے، اقرا آپ آئیے. میں نے بھی نہیں لیا یہ. کیوں؟ مطلب آپ لوگوں کو کیا وجہ کیا ہوئی ہاں نہ لینے کی؟ آپ لوگوں کو یہ محفوظ نہیں لگا؟ مجھے نا فیل، مجھے یہی تھا کہ میں صرف فیل میں ہوتا ہے ایک، تو یہی مجھے پرابلم آ رہی تھی، اور فیل کو بھی پہچاننے میں مجھے بہت مسئلہ ہو رہا تھا. اچھا، تو یہ تو فیل ہی ہے. جی جی، لیکن مجھے پتا نہیں کیوں نہیں میں نے لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کسی اور کو لے لیتے. کس کو لوں؟ چلے ہیرا آپ آئیں. جی آپ نے تو پک حمزہ کیا نا. میم نون اس کے. جی جی جی، حمزہ میم نون حمزہ اس کے میم ان کے نون. اب غور سے سنیں، یہ آسان تھا، یہ اور کلاس میں کیا بھی گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، غور سے سنیں. حمزہ میم نون محموز کون سا ہے؟ محموز الفا. محموز الفا. باب فال. باب فال. اور افعلو کے وزن پر ہے یہ ماضی معروف جمع مذکر غائب. افعلو کے وزن پر ہے. دیکھیں افعلو کے وزن پر ہے، اور اس کو جو ہے ہم اگر اس میں یہ روٹ لیٹر ڈالیں اقرا اور ان لوگ کو، دونوں لڑکیوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ ہو گیا ہمارا امنو. ابھی میں سنگولر والا صیغہ بنا لوں پہلے. امنو. ٹھیک ہے، امنو ہو گیا ہمارا. اب
यहाँ पे रूल नंबर 1 लगेगा, लाजमी कायदा, 2 हमजा एक साथ आ गए एक लफ्ज में और दूसरा हमजा साकिन है और उससे पहले जो हरकत है उसके हिसाब से ये लफ्ज बदल ये हर्फ बदल दिया जाता है, तो ये अलिफ में बदल दिया जाएगा। तो अब लाइन से देखिए, मैं इसलिए बहुत ज्यादा खोल रही हूँ कि इन लोग को एकदम याद हो जाए, इतना सारा ये बार बार आएगा कुरान में। अब जब इस तरह से कोई लफ्ज होता है जबर और उसके बाद अलिफ साकिन, तो इसको कुरान में बाकी चीज को तो हम इस तरह मद्दे असली बना के लिख देते हैं, लेकिन इसको हमजा को खड़ी जबर के साथ दिखा देते हैं। मतलब इस जबर और इस अलिफ, इन दोनों की जगह पे ये अलिफ मकसूरा या खड़ी जबर जिसको कहते हैं वो लगा देते हैं, तो आमनु बन गया। ये फेली है इकरा, बाबे इफाल का माजी मारूफ का पहला सेगा, उस बाबे इफाल का पहला बॉक्स का वर्ड है अफअलू, ठीक है, अफअलू अफअलू युफइलु इफआल, ठीक है, तो ये पहला ही था, तो ये फेल ही है, इसम नहीं है, ठीक है। आपने क्या समझा, इसमें लगा आपको ये? नहीं, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने इसके साथ वाला ही लिया, वो भी सेम ही है, पता नहीं मैंने इसको क्यों नहीं लिया। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा महमूज के लिए यही एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। महमूज का ये फेवरेट एग्जाम्पल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, मतलब ये इतना याद कर लेते हैं तो एग्जाम्पल देने में भी आसानी रहती है। तो ये आमनू हो गया और इसका फिर जमा मुजक्कर आप बना देंगी, है ना, तो वो हो जाएगा आ मनु। इसी का थर्ड बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स है, फिर आप थर्ड बॉक्स में चली जाए, ठीक है, और ये आमनु बन गया। चलिए अब सेगा बता दीजिए। जमा मुजक्कर गायब, माजी हाँ, मारूफ। जी हाँ, माजी मारूफ जमा मुजक्कर गायब, ये है पहला और ये है दूसरा। दूसरा भी कीजिए। जी, रूट लेटर सेम है, बाबे फाल से है ये भी। जी हाँ, रूट लेटर सेम, महमूजुल फा, बाबे फाल। वजन बताइए। ये अफ़इलू के वजन पर है, फेले अमर का जमा मुजक्कर, फेले अमर हाजिर का। अफ़इलू के वजन पर है, या अफ़इल होता है इसका अम्र, हमजा मीम नून, मतलब बाबे फाल का जो हमजा जो अम्र होता है उसका वजन होता है अफ़इल, तो उसी के अफ़इलू है। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे हैं इतने सारे वजन कैसे याद करें, तो वही उसी से ही, जैसे अफ़अला युफ़इलू किया ना, तो युफ़इलू जब हमने किया, हम सलमा के लिए बता रहे हैं, वो कह रही रिवीजन कराएं, तो मैं कह रही चले बीच में थोड़ा थोड़ा कराते हैं। तो अव्वल तो पता होना चाहिए सर्फ सगीर पूरी, लेकिन चलिए नहीं पता है, अफ़अला युफ़इलू इतना तो पता है, तो युफ़इलू में ही आप यू को हटाएं, हमजा लगाएं, और आपको पता है बाबे इफ़ाल में हमजा जो है वो फतहा वाला लेके आते हैं, ठीक है, और ये कतई हमजा होता है, ये वसली नहीं होता। तो बस ये अफ़इल का वजन आ जाता है इसमें, अफ़इल, उसी से अफ़इलू बता दिया हिरा ने, ठीक है। अब इसको इस वजन में डालें और देख लें कायदा क्या लगता है। अब फ की जगह पे हमने हमजा डाला और बाकी सब ये कल डाले, मीम और नून डाला, तो ये हमारा दिख गया पहला कायदा। यहाँ भी आमीनो, वो कायदा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं नहीं लिख रही, ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है आमीनो। क्या है ये हिरा, सेगा बताइए। जी, सेगा फेले बताइए। अमर जमा मुजक्कर, मुजक्कर, फेले जमा, अमर हाजिर। अब आपने हमें बता दिया कि हाजिर और गायब का अलग अलग होता है। जी हाँ, हाजिर बोलेंगे, ठीक है, फेले अम्र जमा मुजक्कर हाजिर। उसके बाद चलते हैं अगले उसमें, और अभी हमें लग रहा है कि बिल्कुल भी अगर जरा भी किसी को लग रहा है, अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। अभी मैं गैर सही अफ़आल पे नहीं जाऊंगी, गैर सही अफ़आल को ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे लेंगे। अब आप महमूज पे पूरी अपनी, जब भी आप सबक याद करें, कुछ भी करें, अलग से टाइम लगाएं, या क्लास में ही अगर आता है तो गौर कर लें, आपस में डिस्कस कर लें, ग्रुप में डाल दें, कोई एग्जाम्पल दिखता है तो ग्रुप में डाल दें।
اور کوئی دوسرا صیغہ بتا دیں، یا آپ خود ہی گروپ میں دیں گے پھر صیغہ بتا دیں، اس طرح تھوڑا سا انٹریکٹیو رہیں اس میں، اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے. تو محموز پہ گرپ کریں ابھی، اس کے بعد ہم بہت سا آسان سا لے کے آئیں گے. جو لوگ تھوڑا ہمیں پریشان لگ رہے ہیں، ادھر سے پریشانی کی وائبس آ رہی ہیں مجھے، تو آسان سا کچھ لے کے آؤں گی. آسان نہیں، انٹرسٹنگ سا لے کے آؤں گی، جس کو کہ آپ بنا اس کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی پریشان ہوئے. اب اس میں تھا، آ جائے زینب. اقرا نے اصل میں غلطی کی کہ کل کیا شروع کرنا، جب چیزیں بھول گئیں تب انہوں نے شروع کیا. اگر سیم ڈے کیا ہوتا جس دن ہم نے پڑھایا تھا تو تھوڑی آسا، کم از کم 3-4 اگزامپل اسی دن کر لیا کریں. چلے شاباش، آ جائیں زینب. جی جی. تتخذو، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خوا زال. اچھا ایک منٹ، سب نے تتخذو پک کیا ہوا ہے؟ جی آپ نے فخذوہم پہ نہیں کیا مارک؟ جی نہیں، لیکن میں نے لا تتخذو ہی پک کیا. میم میں نے پک نہیں کیا، لیکن میں نے میں نے فخذوہم پہ بھی کیا ہے میم، وہ نہیں آنا تھا. میں نے بھی پک کی. کہاں پہ؟ ہاں نہیں یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا. فخذوہم بھی آئے گا، ٹھیک ہے، 3 آئیں گے. میں یہاں پہ ریڈ وہ کرنا بھول گئی، ریڈ لگانا بھول گئی، ٹھیک ہے. یہ کاپی کر کے کرتے ہیں نا، تو یہ لگانا بھول گئے. یہ بھی ہے. نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ سب نے تتخذو پک کیا ہے کہ کچھ اور پک کیا ہے؟ نہیں، میں نے لا تتخذو پک. کس نے لا تتخذو پک کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی بات تھی، فلا تتخذو، اور یہ میں نے تو یہ سمجھ کے ایک پہ کیا، لا تتخذو. میں پوچھ رہی ہوں کہ سب نے تتخذو پک کیا ہے یا سب نے لا تتخذو پک کیا ہے؟ میں نے تتخذو کیا ہے. کیا میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. تتخذو نہیں پک کریں گے، لا تتخذو ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. میں نے اس کو ایسے ہی لیا لا تتخذو. امر اور نہیں والا ڈفرینس آئے گا نا بس. جی لا صرف تتخذو لیں گی تو یہ کیا ورڈ بنے گا؟ یہ کوئی ورڈ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. کوئی اس کا صیغہ آپ نہیں بتا پائیں گی. تتخذو کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا، ٹھیک ہے. لا تتخذو ابھی دیکھیے گا کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے. تو لا تتخذو اس کو پک کریں گے کیونکہ یہ فعل نہیں ہے. فعل نہیں میں لا ضروری چیز ہو جاتی ہے نا. جب آپ نے فعل نہیں بنایا تھا، امر اور نہیں، بالکل ہی بھول چکے ہیں کیا سلمہ؟ نہیں میم، لا تتخذو جب ہم نے بنایا تو اس کا جو مطلب حاضر کا جو کیا کہنا چاہیے اسے، مضارع کا جو ہوتا ہے نا علامت مضارع، وہ ہم نہیں ختم کریں گے نا جب نہیں بناتے ہیں. اور میم اس میں یہ بھی تو تھا کہ نون رابی اینڈ سے کیسے گرا؟ اگر تتخذونا بھی اگر ہم لیتے ہیں تو وہ کس وجہ، لا کی وجہ سے گرا ہے نا. جی ہاں، کیونکہ امر اور نہیں میں ہی نون اعرابی گرتے ہیں. تو جب امر لیں گے تو ٹھیک ہے، کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نہیں لے رہے ہیں تو صرف تتخذو لیں گے تو کچھ بھی نہیں، کیا ایکسپلین کریں گے پھر ہم، ٹھیک ہے. تو صرف تتخذو نہیں، فعل نہیں کے لیے لا اس کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے. تو لا تتخذو ورڈ ہوا ہمارا. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے، چلیے شاباش. کس کو میں نے بلایا ہے؟ زینب کو. جی جی. یہ باب حمزہ خوازال، باب افتعال، فعل امر، سوری فعل نہیں، جمع چلے نہیں تو بعد میں لکھیں گے. یہاں پہ صیغہ، سوری مجھے تو یہ 3 یہاں کرنے ہیں نا، اس میں 3 کرنے ہیں، اتنی پلیس نہیں ہے میرے پاس. صیغہ بھی بعد میں کریں گے. باب افتعال کا ہے، مجھے وہ بتا دیجئے اس کا وزن. لا تقتعدو. ہاں، لا تفتعلو. پھر لا تتخذو بنے گا اور حمزہ تا میں کنورٹ ہو جائے گا قاعدہ 6 کے مطابق، اور یہ بن جائے گا تتخذو، لا تتخذو. تو یہ آپ کا تفتعلو ہے. اب میں یہاں پہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں وزن یہاں ڈال نہیں رہی ہوں، لیکن آپ چاہیں یہاں پہ تو فا کی جگہ پہ حمزہ ڈالیں، اور عین کی جگہ پہ خا، اور لام کی جگہ پہ زال. یہ ڈال کے اپنا یہ لکھ لیجئے یہاں پہ. اور پھر یہاں پہ وہ جو
حمزہ جو ہے یہاں پہ تا میں چینج ہو گیا نا. پھر یہاں لکھ سکتی ہوں, لکھوں کیا میں؟ اچھا لکھ دیتی ہوں, کیونکہ نہ لکھوں تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے. لا, یا ڈائریکٹ ہی لکھ لیں, کوئی بات نہیں. جنہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہمارا ف جو ہے وہ کیا تھا, حمزہ ہے نا, یہ حمزہ یہاں پہ تا میں چینج ہو گیا, یہ والا رول لگا. میں نے بھی رول ہی بول دیا. 0.6 لگا, 6 پہ تھا نا, یہ 0.6 پہ تھا. ہاں جی جی. تو یہ اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ فعل نہیں اور جمع مذکر حاضر. اس کو یہی والا نہیں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ وہ نہیں, نو والا نہیں مت لکھ دیجئے گا کبھی, ٹھیک ہے؟ فعل نہیں ہوتا ہے, نہیں والا, یہ والا نہیں ہوتا, یہ والا نہیں. کیونکہ کسی نے ایک بار ایسے لکھا تو اس وقت تو میں نے پھر پچھلی بار اس کو اتنی نہیں پک کیا, لیکن ابھی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ فعل نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں. اوکے. کہ فخذوہم, ہم یہ بھی سیم ہے, روٹ ورڈ ہے, اور یہ باب نون سے ہے. بتاتی جاؤں؟ جی ہاں, ایک منٹ لکھوں. ف, اب اس میں تو ف اگر چھوڑ بھی دے گا کوئی تو چلے گا, کیونکہ ف کا کوئی ہوا نہیں نا. فخذو, حمزہ روٹ خا لیٹرز, روٹ اور لیٹر نہیں لکھ رہے ہیں. باب نون, ہوں, فعل امر, اور جمع مذکر کا جمع مذکر حاضر صیغہ ہے. اور یہ بن جائے گا انصرو. اور یہاں پہ آپ کیا بتائیں گے؟ 5, پوائنٹ نمبر 5 ہے یہ نا. جی جی, پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 5 کل مر اور خز کے اس پہ بن گیا یہ, ٹھیک ہے؟ باب نون سے, اب وہ پچھلے یہاں پہ چونکہ پہلے آ گیا, اس لیے میں پہلے ہی کر چکی ہوں نا, اس لیے پورے اس میں نہیں لکھ رہی. اب یہ یہاں پہ لکھ چکے تھے نا ہم لوگ, نون والا کہاں گیا, یہ یہاں پہ لکھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دوبارہ نہیں لکھ رہے ہیں یہاں پر, لیکن آپ لکھیں گے اسی اس میں, جب آپ لکھیں گی تو لکھیں گی. تو یہ کیا بنا ہمارا؟ فعل امر جمع مذکر حاضر, اور بن جائے گا خود, قاعدے کو فالو نہیں کرتا. تھرڈ والا کیا جائے. سیم ایز فرسٹ. جی ہاں سیم ہی ہے, ٹھیک ہے؟ تو سیم ہے, نہ تم بناؤ, ٹھیک ہے؟ تو بس یہ سیم ہی ہے, تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ لکھ دیں کہ یہاں بھی آپ کو مل گیا. چلیں آگے کرتے ہیں, اب تھوڑا جلدی جلدی کیا جاتا ہے. اس میں پک کریں پہلے, کیا ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. جی حرین آ جائیے. جی آپ یہ ہوگا سب سے پہلے تو باب تفعیل, فعل یفعل تفعیل سے. سب سے پہلے باب بتانا ہے. ایک منٹ سوری, روٹ ورڈ جو ہے اس کا ہے حمزہ ذال نون, اور یہ ہے محموز الفا. اس کے بعد یہ ہے باب ویری تفعیل, گڈ, فعل یفعل تفعیل. ویری گڈ. اور صیغے میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے, لیکن ازنا کے اس پر ہے, تو یہ واحد مذکر غائب ہوگا. تو کنفیوژن کی کیا بات ہے؟ فعل آپ بول رہی ہیں اور یہ اذنا ہے, تو اب کیا جی کنفیوژن تو کچھ ہے ہی نہیں. جی جی آپ ہی, اور ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ پیچھے ایک آیت ہے, اس میں ارضی آیا ہے ورڈ, جو آپ نے مارک نہیں کیا تھا, تو وہاں پر تو مجھے صرف روٹ ورڈ اور اس کا محموز الفا ہی پتا تھا. آپ صیغہ اور باب بتا دیں گی؟ کہاں پہ؟ آیت نمبر, ایک منٹ, آیت نمبر ہے 116, وقالوا اتخذ اللہ ولدا. اس میں
ما فی السماوات والارض آیا ہے تو اس میں بھی حمزہ اور ضاد جو ہے وہ روٹ ورڈ ہوگا. تو یہ تو آپ کا حمزہ، تو اس کا کیا، آپ کو کیا جاننا کیا ہے؟ اس کا صیغہ اور باب. اسم کا صیغہ بتائیں ہمیں. اچھا یہ اسم ہوگا. یہ اللہ اکبر، یہ اللہ آپ کو دکھ رہا ہے اور آپ کو اچھا شک ہو اچھا رہا جی ہے؟ جی 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 نہیں وہ میں نے روٹ ورڈ دیکھا بس اس کا حمزہ اور ضاد تو ہاں پھر مجھے حمزہ لگا را کہ ضاد ہے، میم اور یہ میم الارض ہے، یہ لیکن حالت جر میں ہے. آپ جو اسم کی پراپرٹیز ہیں وہ آپ بتا سکتی ہیں. جی 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 میم لیکن پھر ایک ورڈ الآخری جو آیا تھا اس میں بھی تو ال تھا، پھر آپ نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس لیے کہ وہ فاعل تھا، اسم الفاعل تھا. اس کو بھی اچھا سلیکٹ کر سکتی ہیں آپ، اس کو بھی سلیکٹ کر لیجئے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. حمزہ را ضاد کیونکہ محموز جو ہے وہ اسم میں بھی ہوتے ہیں، فعل میں بھی ہوتے ہیں، صرف فعل کے لیے ہی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جی لیکن یہاں اور پہ آپ بولیں کہ حالت جر میں ہے، حمزہ را ضاد حالت جر میں جی ہے اور کوئی رول بھی نہیں لگ رہا ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور یہ پوچھنی تھی ابھی آپ نے ایک ورڈ بتایا تھا نا لا تتخذوا، اس میں آپ نے باب بتایا تھا افتعال، تو باب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افتعال بھی اور باب نون بھی، کیونکہ حمزہ خاذال ہے اس لیے. لیکن اس وقت یہ حمزہ خاذال یہ روٹ لیٹر ڈفرنٹ اس میں جا سکتا ہے. اس صیغے میں یہ باب افتعال میں گیا، یہاں پہ نہیں نون میں گیا ہے. اچھا تو وہ نون کی بھی کنڈیشنز ہوں گی، مطلب ورڈ جس ورڈ کے ہاں حساب سے. جب باب نون ہوگا تو وہاں پہ یہ جی تا وا تھوڑی دکھے گا. نصرہ اچھا جی ینصرو کے وزن پر ہوگا وہ ورڈ. اچھا چلیے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. یہ والا جب یہ خاذا، یہ حمزہ خاذال جب باب نون میں ہوگا تو جی اخذا یاخذو کے وزن پر ہوگا. جی تو یہاں پہ دیکھیں یاخذو کے وزن پر ہے نا، وہ یا چلا گیا اور وہ سارا. جی 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 بہرحال یہ تو دوسری ٹائپ کا فعل امر ہی ہے، فعل امر حاضر. لیکن یہاں پہ یہ سیم روٹ لیٹر یہاں پہ باب افتعال میں گیا، اس لیے آپ کو یہ تاوا نظر آ رہی ہے نا. جی 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 تو سیم روٹ لیٹر یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی سیم روٹ لیٹر باب سین میں بھی جا سکتا ہے، باب فا میں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے بھی جی جی کیسز ہوتے ہیں. سیم روٹ لیٹر باب افتعال میں بھی جائے گا، استفعال میں بھی جا سکتا ہے، لیکن جب اس باب میں جائے گا تو وہ شیپ لے گا. ٹھیک ہے، جی جی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ باب نون میں ہے، نہیں نہیں ایک دم غلط ہو جائے گا. اس جگہ پہ یہ حاخذہ باب نون میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جی یہاں جی پہ افتعال میں نہیں ہے. افتعال میں نہیں. جی 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 چلیے شاباش. تو یہ فعل کے وزن پر ہے، اور اب لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کلیئر کٹ دکھ رہا ہے، کوئی رول لگانی ہے، کوئی رول نہیں ہے نا. اور یہ اذنا بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم لکھ دیں گے فعل کیا ماضی معروف. صیغہ بتائیں. ماضی معروف غائب مذکر. واحد بھول گئی آپ. سوری ہاں واحد، غائب مذکر واحد. واحد لائن سے بولیں، واحد مذکر ماضی غائب. معروف اچھا واحد مذکر غائب. اسی پیٹرن پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، جی جی یہ اس کو ایسے جمبل نہیں کریں، واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، جی جی چلیے ایک اور کیجئے. مؤذن بھی آپ ہی کیجئے. مؤذن، روٹ ورڈ حمزہ ذال نون، اور اس کا باب سوری محموز جو ہے وہ محموز الفا، اور مؤذن اس کا باب نہیں پتا ابھی. مفعل یہ شبد دکھ رہی ہے، اس سے پتا چل رہا ہے وزن کہ باب تفعیل ہے. اچھا سیم جی 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 مفعل ہاں مفعلن کے وزن پر ہے. وزن. مفعلن جو کہ اسم الفاعل ہوتا ہے. یہ نہیں پتا آپ کو اسم الفاعل؟ جی 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 یہ میم آ جائے گا. جی 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 اسم الفاعل یہ دکھ رہا ہے، اور ہم یہ اس کے نیچے زیر ہے تو یہ یہاں پہ ہمارا کیا ہے؟ زیر ہے تو یہ فاعل ہے، اس میں فاعل ہی ورنہ ہوگا. جی مفعول فاعل ہوگا، زبر ہوگا تو مفعول ہو جائے گا. ٹھیک مفعول ہے، ہوگا. جی ہاں. جی صیغہ بتائیں. صیغہ ہوگا اس کا صیغہ بھی نہیں پتا ابھی. صیغہ اسم الفاعل کا ٹاپک جا کے دیکھ لیجئے گا. آپ نے جی TD35 والی کیا تو جا کے ویڈیو دیکھیے یا اپنی نوٹ بک دیکھیے، کچھ بھی. تو واحد مذکر. ٹھیک ہے، بس واحد مذکر. اس میں ماضی واضی نہیں ہوتا، کام کرنے والے کی بات ہے نا. جی یہ جی اسم ہے تو اس میں کہیں ماضی اور مضارع ہوتا ہے؟ ہاں ماضی مضارع نہیں ہوتا. جی ہاں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے،
جی جی اسمل فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. ٹھیک ہے جی. چلیے شاباش، یہ ہو گیا. آگے لے لیتے ہیں. چلیں ہینڈ ریز کریں، میں کیوں آپ کو پریشان کروں. ہینڈ ریز کر لیں تو اس میں سے میں چوز کرتی ہوں. پھر آ جائے کریے شاباش. اورل کر لیں، ہم لوگ اورل کر لیں، میں نہ لکھوں. فخذها اس کے روٹ لیٹرز حمزہ خا زال اور باب نون سے ہے یہ، اور اصل سیگا اس کا بننا تھا اخذ. ہاں افعل، پہلے فا لام پہ بتا دیں. افعل جی افعل اور پھر اخذ بننا تھا. اور جب یہ حمزہ خا زال باب نون سے ہو تو پھر اخذ کی بجائے خذ ہوگا. یہ استثنائی قاعدہ میں سے. جی ہاں، یہ اور استثنائی اس پوائنٹ کا نمبر 6 ہے ہمارا. جی فعل فعل امر، امر میں واحد مذکر. جی ہاں واحد مذکر حاضر. واحد مذکر بھی کافی ہے، واحد مذکر حاضر بن گیا ہمارا یہ. پھر اس کے بعد وَأْمُرْ، اچھا یہ یہ اس وامر کے والا میں لکھتی ہوں، یہ تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہ پہلے آ چکا. خذ پہلے آ گیا اس لیے میں نے نہیں کیا. یہاں پہ یہ رول تو نہیں کہنا چاہیے، پوائنٹ کہہ دوں میں. یہ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلے والے میں. پھر ہے روٹ لیٹرز حمزہ میم را. یہ والا کر لیتے کیونکہ یہاں پہ قاعدہ لگ رہا ہے. حمزہ میم را، محموز الفا، باب نون. اچھا اب آپ یہاں پہ لکھ لیں گی کہ اس کو تو بننا چاہیے تھا یہ، ہے نا، 6 پوائنٹ کے جی حساب سے مر بننا چاہیے تھا. لیکن یہ حمزہ واپس آ گیا تو یہاں پہ پھر آپ لکھیں کیا کہ مر سے پہلے، اگر لکھیں گی نا تب یہ چیزیں، مر سے پہلے جو حرف ہے، مر سے پہلے حرف متحرک آ گیا. تو حمزہ واپس آ گیا. سارے متحرک حرف میم یہ کچھ لکھوائے تھے آپ نے. واؤ ہے نا، اگر واؤ یا فا یا سما. ہاں واو فا یا سما. ابھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے بھی کبھی آ جاتے ہیں تو اس میں بھی واو فا سما زیادہ آتے ہیں نا. فخذ جی تو اس لیے وہ لکھ دیا تھا. لیکن اگر دوسرے بھی اگر آ جائیں، کوئی حرف متحرک آ جائے ایسا، تب بھی وہ حمزہ واپس آ جاتا ہے. ابھی میں دکھاؤں گی. حرف متحرک ہے تو حمزہ واپس آ گیا. یہ پوائنٹ یہاں لکھ لیں گی، اس لیے یہ حمزہ آ گیا. یہ مر سے کیا ہو گیا، وَأْمُرْ. ٹھیک ہے. تو اور میں صیغہ بتا دے فعل امر واحد مذکر حاضر. مر پہلا والا ہی. ٹھیک ہے. اب اس کے جی بعد یا خودو کا بھی جلدی سے نہیں، آرام سے کر لیں. میم لیکن یہ والا جو پوائنٹ تھا نا جس میں یہ وامر والا، یہ آپ نے کلاس نوٹس میں جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، میں نے اتنی بار پڑھی. مر سے پہلے جب کوئی حرف دوسرا کیا تھا ہیرا، دوسرا بتائیے آپ نے کیا لکھا. 2 تھے ایسا جو واپس آ جا رہے ہیں. جی واؤ فا یا سما. نہیں واو فا یا سما وہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے جب کوئی، اب یہ دیکھیں اس کو مر ہونا چاہیے تھا نا، حمزہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ومر ہونا چاہیے تھا، ومر. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کا ایکسیپشن بھی دکھا دیا جائے گا یا دکھ جائے گا آپ کو. اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. یہ رول اس لیے بتا دیے گئے کہ زیادہ تر بھی اپلیکیبل ہو جائیں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر کہیں نہیں اپلیکیبل ہوتے، جیسے یہ اگلا والا ہے، ٹائم کم ہے تو میں تک کلو نہیں لے رہی ہوں. یہ کہاں گیا، ایزن والے کا سوال آیا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لازمی قاعدہ فالو کر رہا تھا. یہ لفظ تھا ایزن. میں بس اب اسی پہ جا رہی ہوں کہ فائنل. ٹھیک ہے. ایزن تو اس کو اب جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا، یہ والا وزن ہے، یہ فعل امر ہے، افعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. باب سین ہے، میں لکھ دوں یہاں پہ، یہ باب سین سے ہے اور افعال کا وزن ہے. دیکھیں افعال کا وزن ہے. اب یہاں پہ قاعدہ نمبر 1. اب قاعدہ نمبر 1 تو ہم نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا لازمی قاعدہ ہے.
यहाँ देखिए लाजमी कायदा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये लफ्ज यहाँ पे होता ईजन तो आ जाता, आयत के बीच में आया, उससे पहले एक हर्फ मुतहर्रिक है, तो इसलिए हमजा यहाँ पे जो या में चेंज हुआ था वो हमजा वापस आ गया, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन की हजम हो रही है, एक्सेप्शन मैम एक दफा फिर रिपीट कर, नहीं समझ फिर आया। से रिपीट कर दीजिए अभी। देखिए ये लाजमी कायदा है कि नहीं यहाँ पर? जी ये लाजमी है। लाजमी कायदा है, लेकिन ये कायदे को आप क्यों समझ रहे हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है? ये यहाँ पर मुतहरिक आपने लाम को कंसीडर किया है, यक़ूलु। जी हाँ, उससे पहले ये मतलब वजह बता रही हूँ मैं आपके समझने के लिए। अल्लाह ताला को किसी वजह की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने कि यहाँ पे ये मुतहर्रिक था तो ये हम सब आप, अब अगर यहाँ पे दिख गया तो अब आप परेशान है कि यहाँ तो लाजमी कायदा, वो तो लाजमी बोला गया था, लाजमी नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, ये वर्ड है ईजन। अगर आप इसका सेगा देखें तो लाजमी कायदे के हिसाब से ये ईजन बनना चाहिए था, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि जब एक लफ्ज में दो हमजा एक साथ आ जाएं, पहला मुतहर्रिक है, दूसरा जो है साकिन है, तो ये साकिन वाला हमजा जो है वो इसके उसमें बदल जाता है मुताबिकत के हिसाब से हर्फ में, तो या में बदल जाना चाहिए था हमजा। आपको कुरान में दिख रहा है कि नहीं बदला, तो अब आप परेशान क्यों हो रही हैं भाई? एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं बदला, समय ना वाता ना, आपको दिखा, आप कबूल कर लीजिए कि लाजमी कायदे की एक्सेप्शन है। जो मैंने क्लास की जो चैट से और होमवर्क में देख के मुझे जो अंदाजा हो रहा था और जो वक्त का अंदाजा हो रहा था, वो वक्त का यही पता चल रहा था कि चीजों को स्पंज बनिए, पत्थर बन के मत पड़िए कि कोई चीज आपके मिजाज के खिलाफ आ रही है, आप उससे टकरा के वापस कर दे रही हैं। स्पंज की तरह से एब्जॉर्ब कीजिए चीजों को, जो जैसे आ रही है बस आ रही है, बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो भी गलत नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उसका एक्सेप्शन मौजूद है, ठीक है। ये बात सब लोग को समझ में आ रही जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ? सब लोग बड़े खामोश हैं, बेहोश हैं क्या? जी मैम। नो मैम। मैम आपसे मैंने पूछना था, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ये लाजमी कायदा था इसलिए इससे में कोई तब्दीली नहीं हुई है? नहीं नहीं बेटा, लाजमी कायदा था तो तब्दीली होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, ये लाजमी का एक्सेप्शन दिखा रही हूं मैं। अच्छा ठीक है। देखिए लाजमी कायदा याद है आपको, जैसे ही ये पिक्चर दिखाई दे ना, ये पिक्चर दिखाई दे तो ये लाजमी कायदे की पिक्चर है, उसमें जब ये आता है तो ये बदल जाता है अलिफ में, जब ये आता है तो ये बदल जाता है या में, और जब ये पेश आता है तो ये बदल जाता है वाव में। ये है लाजमी कायदा। तो यहाँ पे इसके नीचे जेर है ना? जी मैम। जबर है तो जेर है ना, ईदन। तो ये हमजा जब ये लगा तो क्या नाम है, यहाँ पे इसको या में चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, यकूलु ज़ल्ली पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लाजमी कायदा लगता लेकिन नहीं लगा, यहाँ पर मैं नहीं का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, रूल का एक्सेप्शन दिखा रही हूँ। अच्छे खासे लोग तो हमें लगता है इसमें से 10 में से 5 लोग तो समझ रहे हैं हम आ ही क्यों गए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है क्या? समझ आ गई है, नहीं मैम समझ आ गई है। सलमा ऐसा लग रहा है कि छोड़ के भाग ही लें अब यहाँ से। नहीं मैम मैं समझ रही हूँ, यानी कि ये बिल्कुल जो समझ आ मेन बात समझने की है वो ये है कि कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, हर जी रूल मैम। का एक्सेप्शन है। 95% तो छोड़िए, अगर 80% भी वो एप्लीकेबल होता है तो वो ग्रामर के लिए कायदा बना दिया जाता है, लेकिन जैसा कि सारे ग्रामर टीचर्स कहते हैं कि भाई कायदे ये बाद में बने, लैंग्वेज पहले आती है, तो उसमें जो चीज नहीं फिट हो रही है वो बाद में अलग से देख ली जाती है, समझ ली जाती है, ठीक है।
جی میم مجھے ویسے یہ پہلے والے جو تھے نا شروع والے 4 قاعدے وہ مجھے اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں، لیکن یہ جو نیکسٹ لاسٹ والی جو کلاس تھی نا میم، یہ مکس ہو رہے تھے، سمجھ یہ بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر سارے مکس ہو جاتے ہیں، اس اور لیے اس کہ میں آپ جو اس کے میرے جو ایگزامپل یاد نہیں کر رہی ہیں نا. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک چیز یہ پوائنٹ نمبر 1 کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ ہٹانا ہے کہ مشکل نہیں ہے. پرابلم میرے اندر ہے، سامنے نہیں ہے، ٹیبل کے اوپر پرابلم نہیں رکھی ہوئی ہے، پرابلم میں نے اپنے دماغ کو بلاک کیا ہوا ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ، جو بھی بتایا جائے اس کو ایک دم ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا کے نہ بتائیں، سمجھیں ہر بات کا، سمجھیں کہ جو بھی بات بتائی جا رہی ہے اس بات کا ایکسیپشن بھی آئے گا، اور جب آ جائے گا تو اس کو ہینڈل کریں گے، اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے، اس پہ ہم پریشان نہیں ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا پتھر بن کے نہیں گرامر بیٹھ کے پڑھیں گے، اسٹون بن کے نہیں پڑھیں گے. لیٹ اٹ کم، جو بھی آتا جائے گا دیکھتے جائیں گے، جو بھی جن باتیں پتہ چلیں گی خوش ہوتے جائیں گے، پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آ جائے گا. بس آپ صبر کریں نا، میں دعا پڑھ رہی ہوں نا، آپ لوگ اس دعا پہ بہت زبردست آمین کہا کریں کہ صبر کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب آئے گا. میم وہ دعا شیئر کیجیے گا گروپ میں جو آپ پڑھتی ہیں، کہ میں اللہ تو تعالیٰ مجھے ہمیں پتا ہے، میں نے استقامت جب دے. سورہ اس کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں پڑھی تو مجھے بہت لگا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ 4 شرطیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ ہے نا، یہی جنت میں جانے کا ہے، لیکن نہیں، سورہ عصر میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، کہ ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو، اب ظاہر ایک دوسرے کو جب حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کریں گے تو خود بھی رہنا ہی پڑے گا. جیسے میں اگر آپ کو حق کی تلقین کروں تو اول تو مجھے خود ہی رہنا پڑے گا حق پہ. دوسری بات ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو آپ مجھے پکڑ کے رکھیں گی، ہے نا. دونوں ہی باتیں ہو جاتی ہیں. بہت ہی خوبصورت بات ہے اگر دیکھا جائے تو تب سے مجھے لگا کہ یہ تو دعا میں شامل کر لے. جی ہاں، اس پہ کچھ بھی میں نے کیا نہیں. اسی آیت کے آگے میں نے تھوڑی سی اللہم جعلنا لگا لیا. اللہم جعلنا، اے اللہ بنا دے ہم سب کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، بس اتنا ایڈ کیا ہے. اس کے بعد آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تو اسی آیت سے لے لیا. تو صبر کے ساتھ لگے رہیں کہ مجھے تو خوف آتا ہے اسی لیے کچھ بھی بتاتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ دل میں آئے کہ مجھے سے آپ کو نفرت ہو جائے. اللہ نہ کرے میم. کہ یہ کیا مصیبت ہے ہم لوگ کے سر پہ. نہیں میم، آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سیکھ بھی لیا تو کیا ہم آپ کی طرح کچھ کر پائیں گے. نہیں، بس یہ آپ سوچتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم کچھ بھی نہیں کر اس سے پائیں گے، ہمیں زیادہ تو اپنے کریں آپ گی. پہ نہیں ہے اعتماد میم. نہیں، اس سے آپ زیادہ سے پتہ ہے، پڑھانے میں جب کوئی چیز، ہے جب کوئی ہم. آپ اس سے بھی زیادہ کریں گی انشاءاللہ تعالی. جب کوئی چیز ہم بہت محنت سے سیکھتے ہیں نا تو وہ زیادہ اچھی، جتنی زیادہ جو محنت کر رہا ہے ڈبل اجر ایسے ہی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. جو محنت کرنے پہ ڈبل اجر ہے، مشکل اٹھانے پہ ڈبل اجر ہے، میم اس کا جب ایسا میم کبھی بھی نہ آپ سوچئے گا. آپ تو بہت ہی زیادہ محنت کروا رہی ہیں. اللہ رب العالمین، ہم بے شک ہم نالائق ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں اس دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں بھی ہم سب آمین اکٹھے یا ہوں. رب، آمین یا رب. بے شک ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے میم، ہمیں نہیں کچھ آتا، لیکن ہم لگے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. دنیاوی کوئی مقصد بھی بالکل نہیں ہے. بالکل. ہاں، اور کوئی بات نہیں، ابھی ہمیں اندازہ ہے، ابھی جب آپ لوگ وقت نہیں دے پا رہی ہیں تو مجھے پورا اندازہ ہے، لیکن میں آپ کو ایسا آئیڈیا دے رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے وقت کی وہ کریں. ٹھیک ہے، کبھی انشاءاللہ. کوئی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اب کوئی نیا کام شروع نہ کریں، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد نماز ہے، اب کیا ہم کچن میں جائیں کھانا بنانے نا. تو اس 10 منٹ میں ہم کچھ کر لیں. ایسے ہم چھوٹے چھوٹے وقت کا بتا رہے ہیں. میرے پاس کار میں بھی چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کی. کار کے ڈیش بورڈ میں بھی میرے پاس مٹیریل ہوتا ہے. تو کہیں جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر گاڑی سے اتر کے یہ لوگ کچھ سینڈوچ کچھ بھی لینے گئے، پانی لینے گئے، کچھ لینے گئے، پیٹرول بھروانے گئے، اتنی دیر میں ڈیش بورڈ سے نکال کے 5 منٹ میں ایک چیز دیکھ لیتی ہوں. کبھی میں اب یہ سب آئیڈیا اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایسا لگتا ہوگا نا کہ کیسے کریں. تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. اور ہوم ورک دوں یا نہ دوں؟ انہی آیتوں کو کریں گے یا نئی آیتیں دوں؟ نہیں باجی، نہیں. انہیں کو ہی کر لیتے ہیں ہم دوبارہ پریکٹس میں. نیا نہ دوں؟ میم نئے میں سے تھوڑا سا دے دیں.
نہیں ایسا کریں کہ اسی کو کر لیں، خوب اچھی پریکٹس، اور اگلے ہفتے کلاس میں آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. میم میں نے تو پوچھنا تھا کچھ ایک نیکسٹ آیا میں سے. چلے پوچھ لیں، میں دعا پڑھ لیتی ہوں، جس کو جانا ہے چلے جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوچھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.